دیکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمیں بھی انفیکٹ یہ ایک ہنگامی صورتحال میں آپ کو یہ کال کرنا پڑا۔ پچھلے 35 سال سے جموں کشمیر کے پہاڑی طبقہ کی نمائندگی کرتی رہی ہے، اور یہی وہ اپیکس باڈی ہے جس نے پہاڑیوں کے بہت سارے ایشوز انکلوڈنگ شیڈیول ٹرائب ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھا، اور یہی وہ نمائندہ فورم ہے جو پہاڑیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے پوری یوٹی جموں کشمیر کے اندر۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے پچھلے اسی فیبروری میں پہاڑیوں کے ایس ٹی کے مطالبہ کے حوالے سے ایک بل کو فائنلی پاس کر کے ایکٹ کی شکل میں نوٹیفائی کیا، جس کے بعد جموں کشمیر کے پہاڑی شیڈیول ٹرائب کمیونٹی میں داخل ہو گئے۔ اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت مشکور ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے گورنمنٹ کے اس فیصلے کا کہ یہاں پہ جو پہلے برادریاں تھیں جو شیڈیول ٹرائب کے اندر شامل تھی، ان میں نمایاں طور پر گجر اور بکروال میجر کمیونٹیز تھی۔ ان کے کچھ خدشات رہے ہیں اس ساری سٹرگل کے دوران، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے حصے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے بغیر جو ہے وہ کسی دوسری ڈیمانڈ کو کنسیڈر کیا جائے، اور پہاڑی فورم کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ جب ہمارے مطالبے پر غور کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی لحاظ کیا جائے کہ جو آلریڈی اس زمرہ میں موجود کمیونٹیز ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس ایک سلوشن نکالا، اور پرٹیکولرلی جموں کشمیر کے حوالے سے ریزرویشن کے اندر کلاسیفیکیشن کر کے گروپس کریٹ کر دیے تاکہ ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے، اور لوگوں کی جو آشنکائیں تھیں ان کا سد باب کیا۔ اس تناظر میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے جب گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا، ہم نے ان سے یہ بھی ایک طریقے سے ایشورنس ان کو دی کہ اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو گے تو ہم ہر مقام پر آپ کا تعاون کریں گے اور آپ کی کال کے اوپر ہم کھڑے ہوں گے۔ آج میں اس وعدے کو، اس ایشورنس کو دہراتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کے پہاڑی بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کے ساتھ کیے گئے وعدے کے اوپر کاربند ہیں، اور سختی سے کاربند ہیں، اور امتحان کے وقت میں ہم اپنے اس وعدے پہ پورے اتریں گے۔ البتہ حال ہی میں پچھلے 1-2 دن سے کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے جموں کشمیر کے کونے کونے سے مختلف طرح کے خدشات کا اظہار کرنا شروع کیا ہے، اور سوشل میڈیا میں شاید یا کسی حوالے سے کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ اب جب کہ پارلیمنٹری الیکشن بالکل سر پہ آن کھڑے ہیں، اور ابھی بھی بڑی پارٹیوں نے یہ تعین نہیں کیا ہے کہ کس کا کینڈیڈیٹ کہاں پہ ہوگا، کس کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوگا، تو ہم بحیثیت ایک کمیونٹی، بلکہ مجموعی طور پر شیڈیول ٹرائب کمیونٹی جس میں پہاڑی لوگ بھی ہیں اور ان کے باہر جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ کمیونٹیز ایک اہم اکائی ہیں، یہ یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور کسی بھی پولیٹیکل پروسیس میں، کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ان کو آن بورڈ رکھا جانا چاہیے۔ اس میں پہاڑی کمیونٹی کو اپنی کمٹمنٹ پورا کرنے میں کہیں پہ کوئی دشواری پیش آئے۔ جموں کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کے سرپرست سابقہ وزیر جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر جناب مظفر حسین بیگ صاحب ہیں، اور ان کی ٹیم ہے جو پورے پہاڑی بیلٹ کے اندر ایکٹیو ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خاص کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں یا وہ بی جے پی کے ہیں یا کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، وہ سب پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ ہم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن جو اپریہنشنز جن کا میں نے اشارہ آپ کی طرف کیا تھوڑی وضاحت سے یہ میں کہتا چلوں
کہ سوشل میڈیا میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو بی جے پی سے وابستہ نہیں ہیں لیکن اپنے پولیٹیکل ارینجمنٹس کی خاطر اسکائی ڈائیورز کی حیثیت سے اور وہ کیا کہتے ہیں جس کو آپ پیراشوٹ کے ذریعے سے لینڈ کر کے اس پولیٹیکل ایرینا کو شاید پولرائزیشن کے ذریعے سے یا اس طرح کے اور جو بھرم ہے وہ پھیلا کر وہ شاید اپنے سیاسی قد کاٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے یا اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے. ہم ہرگز اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں پھر سے کہوں گا ہم وعدہ بند ہیں, ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے, لیکن مرکزی قیادت سے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ ہمارے ان اپریہنشنز کو دور کرنے کے لیے پہاڑی قیادت کو آن بورڈ رکھے. اور یہ پرٹیکولرلی جہاں پہ پہاڑی لوگ آباد ہیں جس میں پیر پنچال خطہ ہے, اس کے بعد نارتھ کشمیر میں بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پہاڑی ہیں, اور اس کے علاوہ پورے جموں کشمیر کے اندر ہیں, سری نگر میں بھی ہے, جموں اس وادی کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس میں پہاڑی ہیں, اور یہاں پیر پنچال کے اندر 2 ڈسٹرکٹس ہیں. تو 12 جو ڈسٹرکٹس ہیں جن میں پہاڑیوں کی آبادی موجود ہے, اور جو ہمارے بیکورڈ کلاسز کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے مطابق بھی جو انہوں نے سروے کیا ہے اس میں ان 12 ڈسٹرکٹس میں پہاڑی ہیں. ہم پورے کے پورا 12 ڈسٹرکٹس کی بات کرتے ہیں, اور ہمارا ایک کلیدی رول ہے ہم پلے کرنا چاہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اندر. ہم نے خطہ پیر پنچال کے لوگوں نے 47 کے بعد جو ڈویژن ہو گیا, وبھاجن ہوا جموں کشمیر کا, اس کا جو پہاڑی مین لینڈ تھا وہ ڈیوائیڈ ہو کے چلا گیا. پی او کے جو ہے وہ بیسیکلی پہاڑی مین لینڈ تھا, تھوڑا سا حصہ یہاں بچا ہے. تب سے لے کر آج تک ہم نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا, لیکن بی جے پی نے پہلی بار ہمیں ہوپ دلائی ہے ایز اے کمیونٹی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہوپ کو اور پنپنے کا موقع دیا جائے, اور کسی اسکائی ڈائیور کو, کسی پیراشوٹر کو ان کانسٹیٹوئنسیز کے اندر وہ لانچ نہ کیا جائے, بلکہ لوکل لیڈرشپ کو آن بورڈ لینے کے بعد جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے وہ کیے جائیں. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہوئے, مرتضیٰ صاحب نے تو سارا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. پہلے تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت ہی شکر گزار ہیں, خاص طور پہ ہوم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے اس میں ذاتی طور پہ دلچسپی لی, اور جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ کو سیو کر کے. ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے کا پروپیگنڈا سرکولیٹ ہوتا تھا کہ باقی کمیونٹیز کو نقصان ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہمارا یہاں جانے کا صرف یہی پرپز تھا کہ جیسے خان صاحب فرما چکے ہیں کہ جس طریقے کی چیزیں سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے, میں ایک ہی چیز یہاں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہم پہ پہاڑی کمیونٹی پہ بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ہم اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں. خاص طور پہ میں پیر پنجال کی بات کروں گی, جہاں جہاں یہ اس کمیونٹی کے لوگ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہاڑی جو لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ نہ لے کر کوئی جو پیراشوٹ قسم کے کینڈیڈیٹس کو یہاں پہ بھیجیں گے, وہ مجھے لگتا ہے قابل قبول نہیں ہوگا. وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہم خاص طور پہ آپ کے تھرو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ لوگ دیتے ہیں, نمائندہ جب چن کے آتا ہے وہ لوگوں کے مینڈیٹ سے آتا ہے, لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گا وہ قابل قبول نہیں. شکریہ.